متاع وقت اور کاروان علم، ایسے لوگوں کی باتیں جنہوں نے وقت و علم کی قیمت کو جانا۔ پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام متاع وقت اور کاروان علم کے 10ویں قسط کے ساتھ ذوالقرنین حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کچھ مزید بات کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کافی حد تک بات کر لی تھی، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے تو ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے، لیکن میرا مقصد ایک یاد دہانی کرانا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اور سامعین اور آپ کو ایک یاد دہانی دلانی ہوتی ہے، ایک یادداشت دوبارہ سے تازہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح وقت گزارا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا ان سے دور ہٹ رہے ہیں؟ تو یہی مقصد ہوتا ہے اس پروگرام کا کہ اس میں ہم اپنے وقت کی حقیقت کو پہچانیں اور اس سے جتنا بھی ہو سکے اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں، کہیں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے اور فضول اور لغو کاموں میں ہم پڑ جائیں اور سارا کا سارا ٹائم ہمارا یوں ہی گزر جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے کچھ واقعات تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست جو ان کے ہمدرس تھے، عمر بن حفص اشتر ان کا نام تھا، فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار درس سے 2-3 دن غائب رہے تو بعض دوستوں کو تشویش ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چھٹی کرتے ہی نہیں، نہ جانے کیوں 3 دن سے غائب ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا بیمار ہو گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہیں اور چلے گئے ہیں۔ خیر سب کو تشویش لاحق ہو گئی، کیونکہ یہ ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں حاضر رہتے ہیں ہمیشہ اور کبھی چھٹی نہیں کرتا تو بیچ میں اچانک کہیں وہ غائب ہو جاتے تو پوری کلاس کو ایک فکر لگ جاتی ہے کہ آج فلاں طالب علم کیسے نہیں آیا، یا کیا وجہ ہے کہ وہ آج غائب ہے کلاس سے، کچھ تو وجہ ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ چھٹی تو کبھی کرتے ہی نہیں تھے، وقت کے بڑے پابند تھے، درس کے بڑے پابند تھے، لیکن وہ کلاس سے غائب تھے تو سارے دوستوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ خیر تو دوست کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اندر کمرے میں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر آ جائیے حضرت، تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو، مطلب کمرے میں بند ہیں اور باہر نہیں آ سکتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بدن پر کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنا سطر چھپا سکوں۔ ایک جوڑا کپڑوں کا تھا اور وہ بھی پیوند لگا کر اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس میں کوئی جان نہیں رہی ہے، اور اب پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے تو مجبوراً میں درس میں نہیں آ سکا اور کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آج صرف ایک لمحے کے لیے سامعین، صرف ایک پل کے لیے ہم ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہم ذرا سوچیں کہ آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی۔ انہوں نے اس کی حیثیت کو پہچان لیا تھا کہ دنیا کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے اللہ کی حقیقت کو بھی پہچان لیا تھا اور اپنا سارا وقت، اپنی ساری توانائیاں صرف اللہ کے لیے صرف کی اور وقت کو اپنے قیمتی بنانے کے لیے صرف کی۔ اگر ان آسائشوں سے، ان سہولیات سے اگر علم آنا ہوتا تو آج ہم میں سے ہر ایک امیر المؤمنین فی الحدیث ہوتا، یا امیر المؤمنین کسی بھی اپنے فیلڈ میں ہوتا، اور آج ہم بھی ایک مقام پہ پہنچے ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سامعین، علم کبھی ان آسائشوں سے، ان سہولتوں سے نہیں آتا۔ علم آتا ہے تو صرف قربانی سے، اپنا تن من لگانے سے، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا وقت اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے علم آتا ہے، اور اللہ کی یاد سے علم آتا ہے۔ آج ہم دنیا میں کتنے بھی کامیاب لوگ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء اس وقت موجود ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان جو تھے، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پورا عالم اسلام ان کو جانتا ہے اور ان کی تصنیفات سے مستفید ہو رہا ہے اور ان کی علمی خدمات کو سراہتا ہے۔ اور اس طرح بے شمار ہمارے اسلاف میں سے لوگ گزرے ہیں جن کا میں انشاءاللہ آگے جا کے اور مزید پروگراموں میں تذکرہ بھی کروں گا۔ اور اس طرح موجودہ دور کی بات کریں تو ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ساری دنیا ان کو جان رہی ہے اور ساری دنیا میں ان کے علمی خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ اور اسلامک فائنانس، اسلامک بینکنگ میں ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا ہوا ہے، ایک جو کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ پھل پھول رہا ہے، اور اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ لوگ جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں،
ایک مشکلات اور مصائب کی ایک داستان ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ نکھرے چہرے نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تو آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ سامعین، اتنی آسانی سے مقام اور اتنی آسانی سے اگر یہ چیزیں حاصل ہوتی، یہ علم حاصل ہوتا تو ساری دنیا حاصل کر لیتی، ہر شخص کے بس میں ہوتا۔ اور آج کل کے دور میں جہاں پہ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن اتنی آسان ہو چکی ہے کہ بندہ 1 منٹ میں ہزاروں کتابیں جو ہے نا دیکھ لیتا ہے، ہر چیز بندے کے پاس اویلیبل ہے، سورسز اویلیبل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن علم صرف قربانیوں سے اور محنت سے اور شوق سے اور آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ بھی بڑی مشکلات اور مصائب میں گزاری، اور اب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقوی میں انتہائی درجے تک پہنچے ہوئے تھے، اور اجتناب عن المعاصی ان کی ذات میں، ان کے نفس میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا۔ کسی شخص نے آ کر کہا ہے کہ حضرت ہم آپ کو 5000 درہم دے دیں گے اس کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو میں سوچ کر کل آپ کو بتا دوں گا کہ مجھے بیچنا ہے 5000 میں یا نہیں۔ اگلے دن ایک اور پارٹی ان کے پاس آئی اور انہوں نے پیشکش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم آپ کو اس مکان کے 10,000 درہم دیں گے۔ تو جو احباب تھے اور دوست تھے تو انہوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اسی کے ساتھ معاہدہ کر لیں، 10,000 درہم میں بیچ لیں۔ کل والا تو 5,000 دے رہا تھا اور آج یہ 10 دے رہا ہے۔ سامعین، آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب تو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جواب کیا دیا اپنے دوستوں اور احباب کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اس 5,000 والے کو ہی یہ اپنا مکان بیچوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت جب آپ کو 10,000 مل رہے ہیں تو آپ 5,000 والے کو کیوں دے رہے ہیں؟ 5,000 والے کے ساتھ تو ابھی آپ کا معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل سوچ کے بتاؤں گا، تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ شرعاً آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ پہ تو کوئی اس طرح کے گناہ بھی نہیں آ رہا، نہ قانوناً آپ اس میں آ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 10,000 درہم دیکھ کر اپنی نیت خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کل والے نے 5,000 مجھے پیشکش کی تھی تو اس وقت میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی کہ چلو اس کو میں بیچ دوں گا 5,000 پر، تو چونکہ میں نے نیت کر لی تھی تو اب یہ 10,000 دیکھ کے میں نیت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ایمانداری، اور یہ ہے لوگوں کی بہتری کے لیے پہلے سوچنا اور بعد میں اپنی ذات کے لیے سوچنا۔ یہ ہے ان لوگوں کا مقام، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر میں ہوتا، ہم میں سے کوئی بھی ہوتا آج، تو ہم کیا کہتے؟ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس سے معاہدہ کیا ہی نہیں تھا، سوچنے کے لیے وقت لیا تھا۔ اگر ہم معاہدہ کر چکے ہوتے تو اس کو توڑ دیتے، اور آج ہم کر رہے ہیں ایسے۔ ہمارے بزنسز میں، ہماری زندگی کے اس روٹین میں ہم دیکھیں تو کتنے اس طرح معاہدات ہم دن میں کرتے ہیں اور اس توڑ دیتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کہ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ان کی ایک سوچ تھی، دنیا کی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ تو یہاں وقت گزارنے کا ایک بہانہ تھا کہ آ گئے ہیں تو بس اب اس کو گزارنا ہے، لیکن ان کا اصل مقصد اللہ کی رضا تھی اور اللہ کے لیے کام کرنا تھا۔ آج ہم نے دین اسلام کو تو اپنے معاملات سے خارج ہی کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا اور زکوٰۃ کا، یہی اسلام ہے، اور وہ بھی برائے نام، اس کو بھی پورا نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ زکوٰۃ تو اول کوئی دیتا نہیں ہے، جو دیتا ہے تو وہ بھی اللہ معاف کرے کہ ایک دکھاوے کے لیے، اور حج پر جانا تو ویسے بھی آج کے دور میں ایک مشکل بن گیا ہے، اور جو جا رہے ہیں ان کو بھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اسلام کو ہم نے چند چیزوں میں محدود کر دیا ہے، اور وہ بھی برائے نام رہ چکی ہیں۔ اور رہی معاملات اور ہمارے بزنس کے جو اصول ہیں، اس سے تو ہم نے اسلام کو بالکل خارج ہی کر دیا ہے۔ جو آپس کے لین دین، اس سے تو اسلام کو خارج ہی کر دیا کہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو نام ہے جس مسجد کا، اور بس نہیں میرے دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمیں اصول دیے ہیں، ہمیں احکام دیے، لیکن ہم ہیں کہ ان سے بالکل غافل ہو چکے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں، سارا وقت اسی کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ آج ہم سوچیں، ذرا دیکھیں، ہم یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور بڑے بڑے عہدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ ڈگری لے کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد جا کے اچھی سی جاب کرنی ہے اور اچھا سا گھر بنانا ہے، اچھی سی گاڑی لینی ہے، اچھی جگہ شادی کرنی ہے اور پھر آرام سے زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ تو ایک اسباب ہے کے طور پر ہم ان کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا ہم سے آگے آگے دوڑ رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، تو دیکھیں ایک دن کہ یہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی رہے گی۔
لیکن کہاں سے وہ ایمان اور کہاں سے وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. یہ وہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. ان لوگوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور اپنے وقت کی بھی. اور آج ہمارا سارا وقت تو صرف پیسے کے لیے ہی صرف ہو رہا ہے. کبھی دوسروں کی فلاح کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. دل ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ دوسرے کے 2 پیسے میرے جیب میں آ جائیں، یہ نہیں کرتا کہ اپنے جیب سے نکال کے ان کو دے دیں. اور یہ حقیقت ہے. اگر تھوڑے ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے ہم اگر روزانہ بھی سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو سامعین امید سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، ان باتوں پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا، پھر راہ راست پر آنا بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ انسان اپنے حد تک تو کوشش کرتا ہے، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. اگر ہمارے اندر ہی طلب نہیں، ہمارے اندر ہی جذبہ نہیں، تو پھر تو مسئلہ خود جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا تقویٰ رکھا ہوا تھا، اور ان کے ایک ایسا ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے عادات ان کے اندر ڈالی ہوئی تھیں کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے، تو اب تک کسی کی میں نے غیبت نہیں کی اور اس سے ہمیشہ بچا. ہم دیکھیں کہ ہم دن میں کتنے لوگوں کی کتنے عیوب، ہزاروں عیوب ہم بیان کر دیتے ہیں. کبھی اس کے پیچھے لگے ہوئے 2 اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کے پیچھے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرے کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مجلس میں کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کسی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے حکمرانوں کو ہی بلا بلا کرنا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غیبت میں ہے. ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جانتے کہ ہم کس حد تک صحیح ہیں؟ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی اصلاح ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میری اصلاح ہو. ہم دوسروں سے شروع کرنا چاہتے ہیں اصلاح. ہم دوسروں سے شروع کرنا چاہتے ہیں ترقی. ہم دوسروں سے شروع کرنا چاہتے ہیں بہتری. لیکن اپنی ذات کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میں بہتری کس کی طرف کیسے جا سکتا ہوں، میں کیسے ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں کیسی اپنی اصلاح کر سکتا ہوں. دوسروں پر تنقید کرنا بھی بہت آسان ہے، باتیں بنانا بھی بہت آسان ہے، لیکن ذرا اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں میں. سامعین، ان حضرات کا اور ان کی زندگیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ذرا اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں اور پھر ان کی زندگیوں کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور وہ لوگ کیا کرنے آئے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے میرا کہ میں اب حضرات کے سامنے ان لوگوں کی مختصر سی زندگی کے حالات اور ان کے واقعات کو بیان کروں تاکہ ہم ذرا سوچنے کی طرف تو آ جائیں. ایک پل، ایک لمحے کے لیے ہی تو سوچ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اصل، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اپنے وقت کو کیسے برباد کر رہے ہیں. سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا تذکرہ تو چل ہی رہا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر مزید بات کریں گے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک باب ہے. اس کے لیے بہت طویل وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں کچھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام متاع وقت اور کاروان علم، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا RCIB رفا سینٹر برائے اسلامک بزنس. پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.